اس وقت ہم موجود ہیں رضوان اپنا سعید شیخ صاحب کے ساتھ، جو کہ پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں امریکہ میں. اسپیشلی یہ اس وقت ہارڈ ٹاپک ٹیرف کا ہی چل رہا ہے، تو آپ تھوڑا سا موازنہ کریں گے کہ پاکستان اور انڈیا، کیونکہ ہمارا ہمیشہ مقابلہ ان سے رہتا ہے، تو ہمیں جو ٹیرف ہوا ہے اس سے کتنا نقصان پہنچ رہا ہے اور انڈیا کو کتنا پہنچ رہا ہے، اور آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو ٹیرف لگا ہے اس میں؟ دیکھیے، اس پہ ایک فارمولا لگایا گیا ہے جو تمام ممالک کے لیے یکساں ہے، جو اس میں استعمال کیا گیا ہے وہ فارمولا. اس کے نتیجے میں جو ٹیرفس لگے ہیں اس میں پاکستان اور بھارت کے اوپر ان کی شرح یقیناً مختلف ہے. اور امریکہ اتنی بڑی منڈی ہے، اتنی بڑی مارکیٹ ہے اصل میں، کہ کوئی ایک ملک جو ہے اکیلا یا ممالک مل کے بھی کسی بھی مخصوص شعبے کے اندر، کسی بھی پیداواری شعبے کے اندر یہاں کی طلب کو پورا نہیں کر سکتے. یہاں کے لیے بہت مسلسل اور بہت ہی زیادہ رسد چاہیے. تو اس میں پاکستان بھی اپنا حصہ لیتا ہے. ہمارے علاقے کے ہم جیسے ملتے جلتے ہمارے جیسی مصنوعات پیدا کرنے والے باقی ممالک بھی اپنا حصہ لیتے ہیں، جن میں بھارت بھی شامل ہے. تو اب جو یہ نئی پالیسی حکومت کی آئی ہے، جو اس وجہ سے ہے کہ امریکی صدر اور ان کا حق ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ نوکریاں پیدا کی جائیں، یہاں پہ زیادہ سے زیادہ پیداواری صنعت جو ہے اس کو فروغ دیا جائے. تو اس سلسلے میں ان ٹیرفس کو لاگو کیا گیا ہے، اور پاکستان سمیت سب ممالک جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ امید رکھتے ہیں کہ گفت و شنید کے ذریعے ان معاملات کا حل نکالیں گے. اور ہم نے خاص طور پہ پہلے ہی دن کل ہی میں نے جو امریکی معاون تجارتی نمائندے ہیں، ٹریڈ ریپرزنٹیٹو، ان سے کل ہی ملاقات کی، اور ہماری پیش رفت اس سلسلے میں بڑی ہی مثبت ہے. اور امریکہ ہماری سب سے بڑی تجارتی منڈی ہے، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس مسئلے کا، اور جو کل جس طرح سے ٹیرف عائد کیا گیا ہے، اس پہ گفت و شنید کے ذریعے اس طرح اور اس حد تک کمی لائیں کہ وہ دونوں ممالک کے لیے باہمی تجارت کے فروغ میں محمد و معاون صاحب. میں ابھی راجیو سبھا کا جو اجلاس ہو رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا، اور اس کے اندر جو بتایا جا رہا تھا، مجھے نہیں پتا آپ کو وہ معلومات ہیں کہ نہیں ہے، لیکن جو انڈیا ہے اس کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے مقابلے میں، کیونکہ پاکستان کی اتنی مصنوعات یہاں پر نہیں آتی ہیں جتنا زیادہ، کیونکہ آئی ٹی کے شعبے سے انڈیا وابستہ ہے، دوسرے شعبوں سے وابستہ ہے، تو ہمارے مقابلے کے اندر انڈیا جو ہے اس کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ تو آپ کا یہ کچھ کنکلوژن ہے اس پہ بارے میں؟ دیکھیے، یہ تقابلی جائزہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. پاکستان اپنی تجارت کرتا ہے، بھارت اپنی تجارت کرتا ہے. کچھ مصنوعات، کچھ خدمات ایسی ہیں جہاں پہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ایک مسابقت موجود ہے، وہ بھی اسی قسم کی مصنوعات پیدا کرتے ہیں. آئی ٹی میں بھی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، پاکستان ایک نئے اور ایک مثبت اور ایک کارآمد کھلاڑی کے طور پہ ابھر رہا ہے. تو ہم اپنا کام بغیر اس سوچ کے کہ کون کیا کر رہا ہے، ہم امریکہ کے ساتھ، باقی دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات، چاہے وہ تجارتی ہوں، چاہے سیاسی ہوں، معاشی ہوں، ان کو اپنی خوبیوں کی بنیاد پر، اپنی پیداواری صلاحیت کی بنیاد پر، اور اپنے حالات و واقعات کے مطابق استوار کرنا چاہتے ہیں. امریکہ اور کسی اور ملک کے تعلقات، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے کوئی اور ملک ہو، وہ کیسے ہیں، اس سے ہمیں ایک خاص حد سے آگے تعلق نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ پاکستان خود 25 کروڑ لوگوں کا ایک بڑا ملک ہے، اور ہمارے تعلقات دنیا کے کسی بھی ملک سے ہماری اپنی حیثیت، ہمارے اپنے میرٹ پہ ہونے چاہیے. اچھا، یہاں پر جس طرح سے آج کل ایشو چل رہا ہے، پاکستانی ڈاکٹروں کا ایک وفد پاکستان گیا تھا، اور وہاں پہ جو اپنا ایجنسی کے چیف ہیں ان سے ملاقات کی تھی، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پاکستانی ڈاکٹروں کا تو یہاں اجلاس ہو رہا ہے. ہاں، ڈاکٹر وہی ہے، کیونکہ ڈاکٹروں کے آپ اس میں ہیں، اور یہاں پہ پاکستانی ڈاکٹر اپنا کا نہیں، اپنا کے نہیں، ڈاکٹرز تھے اس میں، اور پاکستان کے لوگ تھے جو کہ جا کے وہاں پر آئی ایس آئی کے چیف سے ملے تھے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا، میرے علم میں یہ معلومات نہیں ہے، لیکن
کہاں آپ نے مجھے ڈاکٹروں کا، تو میں ان سے اکثر واقفیت بھی رکھتا ہوں اور ملتا جلتا بھی رہتا ہوں اور تعلق بھی رہتا ہے، تو یہ تو اپنی سرگرمیوں سے مجھے آگاہ رکھتی ہے یہ تنظیم۔ تو آپ کو کوئی اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے؟ اگر آپ وضاحت کیجئے تو میں وضاحت یہ کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو یہاں پر پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ تھے، اچھا وہ ڈاکٹر، اور اس میں ڈاکٹرز بھی شامل تھے اور اس میں دوسرے بزنس مین بھی شامل تھے، اور انہوں نے جا کے پاکستان کے اندر ملاقات کی تھی۔ تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ اب آپ کیونکہ یہاں پہ سفیر ہیں، تو یہاں پر جو امریکہ کے اندر جو پاکستان کے خلاف ایکچولی جو چیزیں ہو رہی ہیں، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور جو پاکستان کا میں یہ جو وفد گیا تھا اس کو کیا بولتے ہیں؟ دیکھیے امریکہ کے اندر جو پاکستانی ہیں ان کے لیے بطور سفیر تو میرا پیغام صرف یکجہتی کا ہے۔ پاکستان ان کے تشخص کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ آج بھی، کل بھی، آنے والی نسلوں تک کو پاکستانی امریکی کہا جائے گا۔ یہاں کے اعداد و شمار میں بھی ان کا اندراج جو ہے وہ پاکستانی امریکی کے طور پہ ہے۔ تو اپنے ہی تشخص کو اپنے ہاتھوں نقصان پہنچانا میرے خیال میں تو مناسب نہیں ہے، لیکن اگر کچھ لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں تو امید ہے کہ آہستہ آہستہ بتدریج اس کے اندر بہتری آئے گی۔ وہ بھی پاکستانی ہیں، ہم ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے، اور اگر کسی اور نے بات کی ہے، وہاں کی ہے، یہاں کی ہے، تو پاکستانیوں سے بات کی ہے، اور پاکستانیوں سے بات کر کے گلے شکوے دور کرنا، اس میں مجھے تو کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ لیکن جو فارن ایکٹ ہے اس حساب سے مطلب یہاں کا امریکن شہری یہ اس طرح سے چیزیں نہیں کر سکتا، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے اگر کوئی قانون کی روگردانی کر رہا ہے، چاہے وہ پاکستانی ہے، چاہے وہ امریکی قانون ہے، تو اس کو قانون کے مطابق ہی اس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے۔ اور میرے خیال میں بطور سفیر کے اور ایک سرکاری ملازم کے اور ایک جو بین الاقوامی تعلقات ہیں ان کے ایک ایکٹر کے طور پہ، ایک پریکٹیشنر کے طور پہ، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی اور جو داخلی جو بھی قوانین ہیں ان کی پاسداری کی جائے گی تو دنیا ایک صحیح روش پہ رہ سکے۔ لیکن یہ جو وفد گیا تھا اس کے بارے میں آپ کو معلومات تھی کہ نہیں تھی؟ آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی وفد گیا ہے اور آپ کو نہیں پتا؟ لیکن ابھی دوسرا بھی آیا ہے کہ اب دوسرا بھی ایک وفد جانے والا ہے، اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ دیکھیے میرا تعلق جو ہے وہ پاک امریکہ تعلقات سے ہے، باہمی تعلقات سے ہے۔ اب پاکستانی اگر پاکستان جا رہے ہیں اور وہاں پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں تو اس میں میرے خیال میں تو نہ کوئی رکاوٹ ہونی چاہیے، نہ کوئی اس کے اندر پابندی ہونی چاہیے، نہ کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ پاکستانیوں کے آپس میں ملنے سے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، ایک اچھی چیز ہے، اور اس کے اگر مثبت نتائج نکلتے ہیں تو اس کی حوصلہ افزائی کی آخری میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو بل پیش کیا گیا ہے کانگریس کے اندر پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ کافی پاکستانی اس کے خلاف بھی ہیں اور کچھ پاکستانی اس کی حمایت بھی کر رہے ہیں، جو کہ امریکن پاکستانی ہیں جن کو کہہ سکتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس قسم کے سال میں ہزاروں بل پیش کیے جاتے ہیں کانگریس میں، اور قانون کا درجہ بہت کم ان کی شرح یا تعداد جو ہے وہ حاصل کرتی ہے۔ اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اتنے مضبوط اور اتنے دیرینہ ہیں کہ میرے خیال میں نہ پاکستانی حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان کے اندر کوئی دراڑ پیدا ہو یا ان کے اندر کوئی کمی آئے، بلکہ ہم تو ان کو مضبوط سے مضبوط تر ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جو نئے صدر آئے ہیں امریکہ کے، انہوں نے اپنی پہلی ہی کانگریس سے تقریر میں پاکستان کا شکریہ ادا کر کے بھی ان تعلقات میں مزید بہتری اور مزید مضبوطی کا ہی عندیہ دیا ہے۔ تو ہماری سوچ، ہماری کوشش، ہمارا رویہ، ہمارے خیالات، ہماری توقع مثبت ہے۔ ایک ایڈیشنل کوشچن یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے یہاں پر کافی تحریک چل رہی ہے، اسپیشلی ہارڈ زون جو ہے وہ امریکہ ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو اس سلسلے میں مطلب ہے کہ جو امریکن کانگریس کے ممبران ہیں اور جو سینٹ کے ارکان ہیں ان کے بارے ان سے آپ کی کیا بات چیت ہوئی ہے؟ کیا آپ کو پریشر آیا ہے یا جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ دیکھیے جو پاکستان کی داخلی سیاست ہے وہ دنیا کے کسی بھی اور ملک کی طرح پاکستان کا داخلی معاملہ ہے، اس میں کسی بھی بیرونی کارروائی کی یا بیرونی دخل اندازی کی میرے خیال میں تو گنجائش نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے، اور نہ ہی اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ہر ملک میں معاملات ہیں، اچھے بھی ہیں،
کچھ کمیاں اور خامیاں بھی ہر ملک میں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہر ملک کا داخلی معاملہ ہے، اور سیاست تو خاص کر ہر ملک کا داخلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بل پیش کیا گیا ہے پاکستان کا داخلی معاملہ ہے، اس میں مداخلت ہے؟ میرے خیال میں تو اگر پاکستان کے داخلی معاملات سے متعلق، پاکستانی سیاست سے متعلق کسی بھی جگہ پہ کوئی بات کی جائے گی تو اس کو اس طرح سے دیکھنا پڑے گا کہ ہم ایک آزاد خود مختار ملک ہیں، دنیا کے ایک مشکل ترین خطے میں 77 سال سے وہ ملک زندہ ہے جس کو کہا گیا تھا کہ یہ 3 مہینے زندہ رہے گا جب وہ بنا تھا۔ تو ہم اپنے معاملات سے، اپنی سلامتی کے معاملات سے، اپنے ملکی معاملات سے، اپنے داخلی سیاسی، معاشی، معاشرتی معاملات سے نبرد آزما ہونے کا فن جانتے بھی ہیں اور ثابت بھی کر چکے ہیں، اور ہمیں اس کا حق حاصل ہے، اور دنیا کے باقی ممالک کی طرح ہمیں بھی اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے سعید شیخ صاحب جو کہ پاکستان کے امریکہ میں سفیر ہیں، کیمرہ مین منہاج بشیر کے ہمراہ راجہ زاہد اختر خان زادہ، جیو نیوز اوکلاہوما۔ تھینک یو۔